بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورن اردو سٹوریز چینل فار یو پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے اصل بانی ارطغرل غازی کی منگولوں کے ساتھ پہلی جنگ کا مکمل احوال آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جنگ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بے حد اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں فتح کے بعد ارطغرل غازی کی قیادت میں مسلمانوں نے بہت ساری جنگیں جیتیں، لیکن سب سے پہلے ارطغرل غازی کی مختصر تاریخ سنیے۔ ارطغرل غازی 1191 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1280 عیسوی میں اس کی تاریخ وفات ہے۔ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا، جو اوغوز ترکوں کی ایک مشہور شاخ تھا۔ یہ قبیلہ وسطی ایشیا ماوراء النہر سے ہجرت کر کے مختلف خطوں میں بکھرتا رہا۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ روایت کے مطابق قبیلے کی ہجرت کے دوران سلیمان شاہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے۔ ان کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت ارطغرل غازی کے ہاتھ میں آئی۔ ارطغرل اپنے 200 مجاہدین کے ساتھ اناطولیہ، موجودہ ترکی کے علاقے کی طرف بڑھا۔ یہ وہ دور تھا جب سلجوق سلطنت روم کمزور ہو رہی تھی اور ایک طرف صلیبی حملے اور دوسری طرف منگولوں کی یلغار جاری تھی۔ ارطغرل غازی نے اپنی حکمت، شجاعت اور بہادری سے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا باب کھولا۔ مشہور واقعہ: منگولوں اور سلجوقیوں کی جنگ۔ تاریخی پس منظر: مقام ہے اناطولیہ کا علاقہ انقرہ، پرانا نام انگورا۔ انقرہ کے قریب یہ علاقہ ہے۔ یہ زمانہ تقریباً 1230 عیسوی کے آس پاس کا دور تھا، جب سلطان علاء الدین کیقباد اول سلجوق سلطنت روم کے حکمران تھے۔ فریقین، یعنی اس جنگ میں کون کون سے فریق تھے؟ ایک طرف مسلمانوں یعنی سلجوقی افواج کی فوج تھی، جو منگولوں سے دباؤ میں پسپا ہو رہی تھی۔ واضح رہے کہ یہ جنگ انقرہ یا انگورا کے قریب پہاڑ کے دامن میں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف منگولوں کی زبردست فوج تھی، جو اناطولیہ پر مکمل قابض ہونے کے قریب تھی۔ اب اردو کہانی اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادبی و تاریخی انداز میں رات کی تاریکی مدھم ہوتے ہی سورج کی کرنیں اناطولیہ کے سبزہ زار پہاڑوں پر بکھر رہی تھیں۔ انہی وادیوں میں کائی قبیلے کے بہادر سردار ارطغرل غازی اپنے 200 مجاہدین کے ساتھ ایک نئی سرزمین کی تلاش میں داخل ہوئے۔ قافلے کے لوگ ہجرت کی تھکن کے باوجود پر امید تھے۔ ارطغرل غازی کے چہرے پر عزم کی روشنی اور دل میں ایمان کی حرارت تھی۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکار سنائی دی۔ ارطغرل نے اپنے دستے کو روکا اور سامنے کا منظر دیکھا۔ ایک طرف
مسلمانوں کی فوج پسپا ہو کر جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف منگول سپاہی خون کی پیاس سے بفرے ہوئے ہر چیز کو رونتے آگے بڑھ رہے تھے، یعنی منگول فوج پوری طرح دباؤ ڈال رہی تھی اور جیت کے قریب تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل غازی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجاہدو، آج اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے چنا ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو یہ زمین کفر کے قدموں تلے روندی جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ کے نام پر حملہ کیا تو یہ سرزمین اسلام کے پرچم سے منور ہوگی۔ یہ کہتے ہی ارطغرل نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ 200 جانبازوں نے بجلی کی طرح منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ اچانک یہ کاری وار دیکھ کر منگول فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید کوئی بڑی فوج عقب سے حملہ آور ہوئی ہے۔ اسی موقع پر پسپا ہوتی ہوئی سلجوقی فوج نے بھی ہمت پکڑی اور ارطغرل کے ساتھ مل کر منگولوں پر ٹوٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے منگول لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن اور شاندار فتح تھی۔ جب خبر سلطان علاؤ الدین کیقباد تک پہنچی تو وہ نہایت خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اے بہادر سلطان، اے بہادر سردار، تم نے نہ صرف منگولوں کو شکست دی بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں نئی جان ڈال دی۔ تمہاری شجاعت اور وفاداری کے اعتراف میں تمہیں اور تمہارے قبیلے کو سغوت اور اس کے گرد و نواح کی زمینیں عطا کرتا ہوں۔ اب سے تم اس خطے کے سردار اعلیٰ ہو۔ یہ لمحہ دراصل وہ بنیاد تھا جس پر بعد میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، جسے دنیا خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ خلافت عثمانیہ 1280 کے بعد بنائی گئی اور 600 سال تک یہ رہی۔ اب اس واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس واقعے کی اہمیت۔ نمبر 1، یہ واقعہ ارطغرل غازی کے کردار کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ کس طرح ایک چھوٹے قبیلے کے سردار سے مسلمانوں کے محافظ اور پھر تاریخ ساز شخصیت بنے۔ نمبر 2، اسی واقعے نے کائی قبیلے کو اناطولیہ میں ایک مضبوط مرکز عطا کیا، یعنی اس واقعے نے کائی قبیلے کو اناطولیہ میں ایک مضبوط مرکز عطا کیا۔ نمبر 3، سلطان علاؤ الدین کیقباد کی سرپرستی اور ارطغرل غازی کی شجاعت نے وہ بیج بویا جس سے 6 صدیوں پر محیط عثمانی سلطنت پروان چڑھی۔ ارطغرل غازی کی منگولوں سے پہلی جنگ مسلمانوں کے لیے صرف ایک فوجی کامیابی نہ تھی بلکہ یہ ایمان، عزم اور حکمت کے کئی سبق لیے ہوئے تھی۔ اس جنگ نے آنے والی نسلوں کو وہ پیغام دیا جو صدیوں تک اسلام کے پرچم کو بلند رکھتا رہا۔ ذیل میں وہ تمام پیغامات اور اسباق درج ہیں جو اس واقعے سے مسلمانوں کو ملے۔ ارطغرل غازی کی پہلی جنگ سے حاصل ہونے والے پیغامات یا اسباق یا لیسن۔ نمبر 1، ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔
200 مجاہدین نے ہزاروں منگولوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے بھروسے پر فتح حاصل کی۔ سبق: جب ایمان پختہ ہو تو قلیل تعداد بھی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ نمبر 2، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو خاموش تماشائی نہیں بنے، بلکہ ظالموں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ سبق: مسلمان کبھی بھی ظلم اور باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ نمبر 3، جرأت، ہمت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ منگول فوج اچانک حملے سے خوفزدہ ہو گئی، حالانکہ وہ تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی۔ سبق: بہادری اور غیر متزلزل ارادہ دشمن کے بڑے بڑے لشکروں کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، اجتماعیت میں برکت ہے۔ ارطغرل کے حملے نے پسپا ہوتی سلجوقی فوج کو ہمت دی اور دونوں نے مل کر دشمن کو شکست فاش دی۔ سبق: اتحاد اور اجتماعی قوت مسلمانوں کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، بہادری کے دروازے نئی کامیابیاں کھولتے ہیں۔ اس ایک جنگ نے ارطغرل اور کئی قبیلے کے لیے نئی زمینوں اور قیادت کے دروازے کھولے۔ سبق: قربانی اور جہاد سے اللہ نئی منزلیں عطا کرتا ہے۔ 6، اللہ پر توکل سب سے بڑی ڈال ہے۔ ارطغرل غازی نے جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اللہ پر توکل کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سبق: مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ 7، چھوٹے قدم بڑے نتائج لاتے ہیں۔ یہ جنگ بظاہر ایک چھوٹے قبیلے کی مدد تھی، لیکن یہی عثمانی سلطنت کے قیام کا پہلا زینہ بنی۔ یعنی اس جنگ نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سبق: کبھی بھی چھوٹے عمل یا فیصلے کو معمولی نہ سمجھیں، وہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی کمزوری کو طاقت بنانا ہے۔ سلجوقی فوج شکست کے دہانے پر تھی، لیکن ارطغرل کے حوصلے نے انہیں قوت دی۔ سبق: مایوسی کے وقت ایک ایماندار قیادت پوری امت کو جگا سکتی ہے۔ نمبر 9، قیادت کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کی جرأت مند قیادت نے نہ صرف اپنے قبیلے کو بچایا بلکہ پوری مسلم فوج کو فتح دلائی۔ سبق: ایک نیک، بہادر اور با ایمان رہنما قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک نیک، بہادر اور با ایمان رہنما قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نمبر 10، تاریخ بنانے والے وہ ہیں جو مشکل گھڑی میں میدان میں اترتے ہیں۔ ارطغرل غازی اگر اس وقت پیچھے ہٹ جاتے تو تاریخ میں ان کا ذکر نہ ہوتا۔ سبق: اصل ہیرو وہ ہیں جو خطرے کی گھڑی میں امت کی ڈھال بنی۔
اصل ہیرو وہ ہیں جو خطرے کی گھڑی میں امت کی ڈھال بنے۔ نتیجہ: ارطغرل غازی کی پہلی جنگ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ایمان، اتحاد، قیادت اور اللہ پر توکل کے ساتھ کوئی بھی باطل طاقت زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ کہ ایمان، اتحاد، قیادت اور اللہ پر توکل کے ساتھ کوئی بھی باطل طاقت زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ تو یہ ویڈیو جس کو بھی اچھی لگی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مورل اردو سٹوری چینل سے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔